یہاں پہ اگر میں بالکل جو ہے وہ آنا چاہوں سیرت اہل بیت پہ، تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ جسے شہید ثانی علیہ الرحمہ نے کتاب منیت المرید میں بھی اس واقعے کو نقل فرمایا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک خاتون تھیں، وہ جناب سیدہ کی خدمت میں تشریف لاتی ہے اور کہتی ہے کہ ان لی والدۃ ضعیفہ، کہ اے بنت رسول اللہ، میری والدہ بہت بوڑھی ہو چکی ہیں، وقد لبس علیہا فی امر صلاۃ شیء، اور جو نماز کا کچھ مسئلہ ہے شرعی ہے اس کے حوالے سے کیا ہے کچھ مسئلہ کنفیوز ہیں ہم، تو وہ آپ سے ہم پوچھنا چاہتی ہیں۔ یعنی اب یہ خاتون اپنی بوڑھی ماں کا سوال لے کر آئی ہے، اور سوال بھی کون سا ہے؟ اس کی نماز کا سوال ہے۔ اب یہاں سے ہم خود دیکھیں کہ اس زمانے میں جو اہل بیت کی چاہنے والیاں تھیں وہ اپنے سوال لے کر آتی تھیں کہ اب بوڑھی ایک خاتون ہے، ظاہری بات ہے اس نے نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، تو وہ کیسے کرے؟ تو اب وہ سیدہ کی خدمت میں آتی ہے سوال لے کر، اور وہ کہتی ہے کہ قد بعثتنی الیک، کہ میری ماں نے مجھے بھیجا ہے آپ کی طرف کہ اسألوک، کہ میں آپ سے سوال کروں۔ اب سیدہ نے کیا ہے اسے جواب دیا اس کے شرعی مسئلے کا۔ اب روایت کہتی ہے کہ ثم سنت، اس کے لیے جواب واضح نہیں ہوا تو اس نے دوبارہ دوسری دفعہ پوچھا وہی سوال، پھر سیدہ نے جواب دیا، ثم ثلثت، پھر اس نے تیسری دفعہ بھی پوچھ لیا۔ اب روایت کہتی ہے کہ الی ان عشرت فاجابت، یہاں تک کہ اس نے 10ویں دفعہ پوچھا پھر سجدہ نے کیا ہے جواب دیا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ کیا کہتی ہے کہ جب 10 دفعہ ایک سوال کو دہرا چکی تو اب وہ کہتی ہے کہ لا اشق علیک یا بنت رسول اللہ، اے رسول کے بیٹی، میں جو ہے وہ مزید آپ کے لیے مشقت کا باعث نہیں بننا چاہتی۔ جب یہ اس نے جملہ کہا تو فقالت فاطمہ ہاتی وسلی، یہاں بھی سیدہ نے فرمایا کہ تم سوال کرتی رہو، میں جواب دیتی رہوں گی، جب تک تمہیں مسئلہ کلیئر نہیں ہوتا تم سوال پوچھتی رہو۔ پھر جناب سیدہ نے اس کو سمجھایا۔ اب یہ جو جناب سیدہ کے الفاظ ہیں، اسی سے ہم اس چیز کی اہمیت کا اندازہ لگائیں گے کہ جو بندہ کسی کو دینی مسئلہ سکھاتا ہے، اگر سمجھ نہیں آتا تو بار بار اس کے سوال کرنے پہ اسے بتلاتا ہے، اور پھر اگر وہ شرمندہ ہو جائے تو اسے کہتے ہیں نہیں تم پوچھو انشاءاللہ، میری طرف سے کوئی تھکاوٹ نہیں ہے۔ تو سیدہ اسے ایک مثال دیتی ہیں، سیدہ اسے سوال کرتی ہیں کہ ارأیت، تم کیا دیکھتی ہو، تمہارا کیا خیال ہے اس بندے کے بارے میں کہ جسے ایک دن جو ہے وہ کرائے پہ لیا جائے، اور اس کی ذمہ داری کیا ہو کہ یہ وزن اس نے اٹھا کے چھت پہ رکھنا ہو، ایک دن کا اس کا کام ہو۔ کام کیا ہو کہ بس یہ جو وزن پڑا ہے، ان کے سامنے کوئی وزنی چیز پڑی تھی کہ یہ اس نے چھت پہ رکھنی ہے، اور وَقِرَاؤُهُ 100,000 دینار، اس کو جو کرایہ اور اجرت دی جائے گی 100,000 دینار، یعنی اس زمانے کے جو سونے کے سکے ہیں 1,00,000 سکے، 1,00,000 جو سونے کے سکے ہیں، اب ایک تولہ آج کہاں پہنچ گیا ہے، تو اب 1,00,000 اس سے سونے کے سکے مل رہے ہیں کہ جو آج کئی لاکھ روپے بن جائیں گے۔ یعنی اس سے جو ہے وہ فرض کریں ہم یہ کہیں کہ مختصر اندازہ لگائیں کہ 50-60 لاکھ روپیہ اسے دیا جائے گا، اور کام کیا ہے کہ یہ وزنی سامان اٹھا کے اس نے چھت پہ لے جانا ہے۔ تو سیدہ نے پوچھا کہ کیا یہ کام اس کے لیے تھکاوٹ کا باعث ہوگا؟ تو فقالت لا اشق علیک، تو اس نے کہا کہ اس میں تو کیا مشقت ہے، وہ تو خوشی سے آئے گا یہ کام کرے گا، اس میں وہ ذرا بھی نہیں تھکے گا۔ تو پھر سیدہ نے فرمایا کہ اقتریت انا لکل مسئلۃ، کہ جب تم ہر دفعہ سوال کرتی ہو تو تم جانتی ہو کہ مجھے کتنا اجر دیا جا رہا ہے۔ پھر سیدہ نے وہ اجر بتانا شروع کیا، کہا کہ مجھے ہر سوال کے بدلے میں بے اکثر من، اس سے زیادہ دیا جا رہا ہے۔ کس سے زیادہ؟ کہا کہ ما بین الثری الی العرش، کہ جو زمین سے لے کر آسمان تک نہیں بلکہ عرش الہی تک، زمین سے لے کر عرش الہی تک اگر ساری فضا کو بھر دیا جائے، کس سے بھر دیا جائے؟ سونا بھی نہیں کہا، چاندی بھی نہیں کہا، بلکہ فرمایا لؤلؤا، ہیرے اور جواہرات سے، موتیوں سے، جو سب سے قیمتی چیز ہے، اگر زمین سے لے کر عرش الہی تک تمام فضا کو موتیوں سے بھر دیا جائے تو بے اکثر، اس سے زیادہ مجھے ہر سوال کے بدلے میں ثواب مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔